بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ناپاکی کی حالت یعنی حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتیں یہ روزہ رکھیں گی یا پھر یہ روزہ معاف ہے؟ بہت ساری خواتین یہ مسئلہ نہیں جانتی، یعنی صحیح مسئلے کا حال انہیں معلوم نہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ یہ سمجھتی ہیں نماز معاف ہے تو روزہ بھی معاف ہے، نہیں رکھ سکتی اور روزہ بھی ہمیں معاف ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناپاکی یعنی ایام ہر خاتون کے ساتھ ہیں، یعنی حیض جو ہے وہ ہر ماہ چند دن بلیڈنگ جاری رہتی ہے، یہ ناپاکی کے ایام ہے۔ اس طرح نفاس بچے کی ولادت کے بعد بلیڈنگ جاری رہتی ہے۔ حیض و نفاس کے مسائل ہیں، بہت ساری عورتیں نہیں جانتی، یعنی وہ یہ سمجھتی ہیں ہم اتنی ناپاک ہو گئی ہیں کیا اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گی، ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ناپاکی کے ایام میں عورت کیا کر سکتی ہے، کون سے کام کرنے جائز ہیں، کون سے کام کرنا جائز نہیں ہیں، ان چند چیزوں کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ روزے کے معاملے میں اور عورت کے لیے کیا حکم ہے، یہ تو بہت ساری خواتین اس مسئلے کو سمجھتی ہی نہیں، یہ مسئلہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ آج اگر کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے تو اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لے اور یہ مسئلہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ناپاکی کی ایام میں عورت کون سے کام کر سکتی ہے، کون سے نہیں کر سکتی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ رمضان المبارک چل رہا ہے، بہت ساری خواتین رمضان المبارک میں غفلت میں گزار دیتی ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا ناپاک اور نجس سمجھ لیتی ہیں کہ کچھ کرتی ہی نہیں جب تک وہ غسل نہ کر لیں۔ تو محترم ناظرین، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نفاس والی عورت کون سے کام کر سکتی ہے؟ چند ایسے کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نمبر 1 پر ناپاک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض و نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 2 پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، جائز نہیں۔ اس طرح قرآن مجید کو چھونا بھی جائز نہیں، چاہے وہ کسی کاغذ پر ایک آیات کیوں نہ لکھی ہو، اس کا چھونا بھی جائز نہیں۔ اس طرح ناپاکی کے ایام میں طواف عورت نہیں کر سکتی، ناپاکی کے ایام میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ 3 4 5 کام ہیں جو عورت ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادات کے کام ہیں، یعنی عورت درود پاک پڑھ سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے، اس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح مسنون دعائیں وہ پڑھ سکتی ہے۔ اس طرح اذان کا جواب بھی وہ دے سکتی ہے، اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات کے کام ہیں وہ کر سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ عمل کرے یا وہ نمازیں پڑھ سکتی ہے، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، ان اعمال کو کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھائے، اور بہتر ہے کہ وضو کر لے، اگر وضو نہیں بھی کرے ایسے ہی پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، ویسے اگر وضو کر لے تو زیادہ افضل ہے۔ درود پاک، استغفار، اس طرح تسبیحیں پڑھ لیں۔ اب روزے کے معاملے میں بہت ساری خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، نماز پڑھنا جائز نہیں، اب بعد میں بھی نمازوں کی قضائی ان پر لازم نہیں، بعد میں بھی نماز نہیں پڑھیں گی، نمازیں ان پر معاف ہیں لیکن روزہ جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ ناپاکی کے ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد یہ روزہ آپ رکھیں گی، آپ پر فرض ہے، یعنی روزہ معاف نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ نماز معاف ہوگی، روزہ بھی معاف ہے، رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھتی ہی نہیں ہیں۔ ناپاکی کے ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن روزہ معاف نہیں۔ یہ رمضان المبارک کے بعد جتنے بھی آپ کے روزے چھوٹے ہیں، رمضان المبارک کے بعد یہ روزے آپ رکھیں گی، یہ آپ کے اوپر فرض ہیں۔ بہت ساری خواتین اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتی ہیں نمازیں معاف ہیں تو روزہ بھی معاف ہے، روزہ رکھتی ہی نہیں۔ اگر اسلامی بہن نے ایک نے سوال کیا کہ ناپاکی کے ایام میرے چل رہے ہیں تو کیا میں میڈیسن کھا کر ان ایام کو روک سکتی ہوں؟ میں نے انہیں بتایا کہ آپ قضا کر لیں، بعد میں روزے رکھ لیجئے گا، اور وہ اسلامی بہن کہنے لگی کہ یہ روزے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری عمر 45 سال پلس ایج ہو چکی ہے، لیکن یہ مسئلہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں نے کبھی یہ رکھے ہی نہیں ہیں، یعنی ناپاکی کے ایام میں جو روزے چھوٹ گئے وہ رکھے ہی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی غلط فہمی ہے
جس میں بہت ساری میری اسلامی بہنیں خواتین مبتلا ہیں۔ ایسی بہت ساری خواتین مبتلا ہیں ناپاکی کے ایام میں۔ روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن یہ روزہ معاف بھی نہیں ہے۔ روزہ آپ رمضان مبارک کے بعد رکھیں گی۔ مجھے امید ہے مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔